کیسے ہیں؟ ہمارا آج کا ٹاپک ہے انٹرسٹ گروپس اینڈ پریشر گروپس۔ ہم پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے اور پھر اس کی کائنڈس دیکھیں گے۔ انٹرسٹ گروپس کی سب سے کامن ڈیفینیشن ہے دیٹ دے کین بی ڈیفائنڈ ایز اے گروپ آف انڈیویجولس آرگنائزڈ فار پروموٹنگ دیئر انٹرسٹ بائی انفلوئنسنگ دا گورنمنٹ آن پبلک آفیسرز۔ اچھا، انٹرسٹ گروپس کیا ہوتے ہیں؟ دیکھو، ہر انسان کے اپنے ڈفرینٹ انٹرسٹس ہوتے ہیں، اپنے کامن مفادات ہوتے ہیں، اپنی ضروریات ہوتی ہیں۔ تو اگر ایک جیسی ضروریات اور ایک جیسے انٹرسٹس کے لوگ اپنا ایک گروپ فارم کر لیں تو اس کو ہم انٹرسٹ گروپس کہتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے انٹرسٹ کامن ہوتے ہیں، ان کے کریکٹرسٹکس کامن ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایتھنک مائنورٹی سے والے بھی ہو سکتے ہیں، کسی ایک پروفیشن سے رکھنے والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، یا کسی ایک انسٹیٹیوشن کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ان کے انٹرسٹ کامن ہو اور یہ اپنے انٹرسٹ کو اکٹھے مل کر سیف گارڈ کرنا چاہیں۔ انٹرسٹ گروپ اور پریشر گروپس پولیٹیکل پارٹی سے بالکل فرق ہوتے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز عموماً سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بنائی جاتی ہیں، جبکہ انٹرسٹ گروپس کے مقاصد سیاسی نہیں ہوتے ہیں، ان کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز نہیں ہوتے ہیں، یہ نان پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں دے آلویز وانٹڈ ٹو کم ان پاور، مگر انٹرسٹ گروپس دے ڈونٹ ہیو اینی لسٹ فار پاور، کہ پاور میں نہیں آتی، الیکشن نہیں لڑتی، اگرچہ الیکشنز کے پیچھے بیک گراؤنڈ پہ یہ موجود بھی ہوتے ہیں، ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور ان کی فنڈنگ بھی کر سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ براہ راست خود الیکشن میں کھڑے نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کے کوئی پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں۔ گیبریل آمر نے اپنی کتاب کمپیریٹیو گورنمنٹ ڈیولپمنٹل اپروچ میں چند قسمیں بیان کی ہیں انٹرسٹ گروپس کی۔ سب سے پہلی ہے ایسوسیشنل انٹرسٹ گروپس۔ یہ سب سے کامن ہوتے ہیں۔ یہ ایگریکلچر، انڈسٹریز، کسی بھی قسم کے ایک ایسوسیشن یا آپ سمجھ لیں کہ ایک پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ہوتے ہیں، جن کے پیشہ ایک جیسا ہوتا ہے، جو ایک جیسے پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ایسوسیشنل انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں۔ جس طرح ڈاکٹرز ہیں یا انجینئرز ہیں یا پروفیسرز ہیں یا جن کا تعلق ایگریکلچر سے ہے یا جن کا تعلق انڈسٹری سے ہے، یہ سارے مل کر اگر ایک گروپ بنا لیں تو ہم اس کو ایسوسیشنل انٹرسٹ گروپ بولتے ہیں۔ اور ان کا تعلق عام لوگوں سے ہوتا ہے، عام لوگوں پر مشتمل ہوتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کی ہیلپ کے ساتھ یا پولیٹیکل جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کے ہیلپ کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں نان ایسوسیشنل گروپس۔ گیبریل آمر کے مطابق نان ایسوسیشنل گروپس وہ ہوتے ہیں جو کہ یا تو ریلیجس ہوں یا مختلف فیکشن سے بلانگ کرتے ہوں، یا ریجنل ہوں یا ایتھنک ہوں یا ریشیل ہوں، یعنی یہ وہ لوگ جن کا تعلق کسی ایک نسل سے یا کسی ایک قومیت سے یا کسی ایک مذہب سے ہو سکتا ہے، یا کسی ملک میں جو مائنورٹیز ہیں اگر وہ اپنے کامن ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے اپنے مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے کوئی گروپ بنا لیں تو اس کو ہم نان ایسوسیشنل گروپ کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں انسٹیٹیوشنل گروپس۔ بہت سارے ممالک میں یا بہت سارے انسٹیٹیوشنز میں جو ایک انسٹیٹیوشن ہوتا ہے یا ایک ادارہ ہوتا ہے، اس سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اپنے پرابلمس کو ریزالو کرنے کے لیے، اپنے سولوشنز مسئلوں کے حل کے لیے کوئی گروپ بنا لیں تو اس کو ہم انسٹیٹیوشنل گروپ کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اس طرح کے جو گروپس ہیں وہ آرمڈ فورسز میں پائے جاتے ہیں، بیوروکریسی میں پائے جاتے ہیں یا لیجسلیچر میں پائے جاتے ہیں، اور یہ تمام گروپس ان کی خاصیت یہ ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن یا ایک ادارے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آرمڈ فورسز کے چند لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے کوئی گروپ بنا لیں، یا بیوروکریسی اپنے مسئلوں کے حل کے لیے، اب ان کے مسئلے کیا ہو سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل تنخواہوں کا بڑھنا ہے، یا آفٹر سیلز جو ہے جو جاب ہے وہ کوئی سہولتیں حاصل کرنا ہے، اس طرح کے کوئی بھی جاب ہو سکتے ہیں کہ بہت سارے مقاصد کے لیے بنائی جا سکتی ہیں۔ چوتھے نمبر پہ آ جاتے ہیں انامک گروپس۔ انامک گروپس جو ہوتے ہیں یہ بالکل جو ہے ویل آرگنائز نہیں ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے یہ ان کی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، یہ بالکل آرگنائز نہیں ہوتے، یہ اپنے کسی فوری مقصد کے یا فوری مسئلے کے حصول کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد یہ اپنے مسئلے کو کیسے حل کرتے ہیں؟ اسٹرائکس کے ذریعے، ڈیمونسٹریشنز کے ذریعے، ہڑتالوں کے ذریعے، جلسے اور جلوسوں کے لیے ذریعے، اور یہ ہیوک پھیلاتے ہیں، دہشت پھیلاتے ہیں اور توڑ پھوڑ کر کے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا چوتھا گروپ ہے جس کو انامک گروپس بولتے ہیں، اور ان کی ایکٹیویٹیز کو جنرلی انامک ایکٹیویٹیز بھی بولا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی گیبریل آمر نے کچھ قسمیں بتائی ہیں
جن میں ایک آ جاتے ہیں پروموشنل گروپس آ جاتے ہیں. پروموشنل گروپس جو ہوتے ہیں فار ایگزامپل کسی ایک مخصوص برانڈ کے پروموشن کے لیے بنائے جا سکتے ہیں. یعنی اگر آپ نے کوئی نئی چیز شروع کی ہے تو اس کے پروموشن کے لیے اگر آپ کوئی گروپ بنا لیتے ہیں تو اس کو ہم پروموشنل گروپ کہتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے کسی حکومت سے نیگوشیٹ کر کے یا حکومت سے کوئی بات چیت کر کے حکومت سے کوئی مسئلے اپنے مسئلوں کو حکومت تک پہنچاتے ہیں، پھر یہ چاہتے ہیں کہ حکومت ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے. تو اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ پریشر گروپس اور انٹرسٹ گروپس پہ کیا فرق ہوتا ہے اور یہ کہ یہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں.